بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب خیر وافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اور اہل بیت اطہار پاک کے تصدق سے آپ کو خوشیوں بھری زندگی سے نوازے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ناظرین کرام، نہایت میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین کرام، بات سٹارٹ کرنے سے پہلے میں عرض کروں گا کہ میرے اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں بات کی طرف۔ ناظرین کرام، میں نے پڑھا ہے کہ اسرائیل کا پہلا جو وزیر اعظم بن گوریان تھا، بہت متعصب مزاج آدمی تھا، اور لیکن اپنی قوم کے حق میں بہت مخلص اور ہمدرد سمجھا جاتا تھا۔ اپنے قومیت کے دائرہ کار میں، اپنے رعایا کے دائرہ کار میں بہت زیادہ پاپولیرٹی اسے حاصل تھی، جو ہر وقت شب روز ریاست کے امور سر انجام دینے میں اپنا بہت سارا قربانی اور وقت صرف کیا کرتا تھا۔ ناظرین کرام، اس کو ایک دفعہ یہ گھر میں اپنی ریاستی امور سر انجام دینے کے لیے جلدی میں تھا، اور جلدی سے گھر سے نکلنے کی کوشش میں تھا کہ بیٹی نے آواز دی کہ ابا جی، کہ آج جو ہے نا ہم ویلنگ وال پر دیوار گریہ پر سالانہ جو ہے نا دعا کا اہتمام ہے، انتظام ہے، سالانہ دعا کا دن ہے، آج ہم وہاں جائیں گے، تو آپ کو بھی ساتھ چلنا پڑے گا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ میں اپنے پپا کے ساتھ جاؤں گی، اپنے ابو جی کے ساتھ جاؤں گی، تو سالانہ دعا کا دن ہے، ضرور جانا ہوگا، تو ضرور ہم چلیں گے، تو آپ بھی ساتھ چلیں۔ باپ نے کہا کہ بیٹی، کہ میرا جو ہے نا آج ریاستی امور میں اس معاملے میں مجھے مصروفیت ہے، میں کچھ زیادہ مصروف ہوں، تو میں نہیں جا سکتا، تو لہٰذا آپ اپنی والدہ کے ساتھ چلے جائیے گا۔ تو بیٹی نے کہا کہ ریاستی امور ابو جان مقدم ہو گئے ہیں، سالانہ جو دعا کا دن ہے اس سے یہ ترجیح رکھتے ہیں ریاستی امور، تو دعا سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے، دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، تو لہٰذا مہربانی کریں آپ میرے ساتھ۔ تو اس نے جو ہے نا بن گوریان نے ایک تاریخی جواب دیا اپنی بیٹی کو، کہا کہ بیٹی، کہ جو ہے نا دعا کا، اگر صرف دعاؤں سے ہی مسائل کا حل نکلنا ہوتا، اگر صرف دعاؤں سے ہی قسمتیں، تقدیریں یا کایا پلٹنا ہوتی، تو آپ دیکھتی ہو کہ روزانہ، آپ دیکھتی ہو اکثر کہ جب بھی مسلمان کتنی دعائیں کرتے ہیں۔ اس نے بڑا عجیب و غریب جواب دیا، اس نے کہا مسلمان کتنی عبادات اور دعائیں کرتے ہیں، اگر دعاؤں کے ذریعے ہی مسائل تمام کے تمام صرف دعاؤں کے بل بوتے پہ حل ہونے ہوتے، تو کتنے عجم کے مسلمان، کتنے عرب کے مسلمان ہر سال حج کے روح پرور جو اجتماع میں شرکت کر کے اسرائیل کی تباہ و بربادی کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں، شبانہ روز دعائیں کرتے ہیں، دن رات جو ہے نا اس کی تباہ و بربادی کے لیے یعنی بد دعائیں دیتے ہیں، اس کی تباہ و بربادی کے لیے بہت زیادہ دعائیں کی جاتی ہیں کہ یا اللہ اسے تباہ و برباد کر دے، لیکن جو ہے نا اس کے باوجود، ان کی دعاؤں کے باوجود نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ نزائیدہ ریاست اسرائیل کس قدر دن دگنی رات چگنی ترقی میں اوج ثریا کراس کی جا رہی ہے، کرتی چلی جا رہی ہے، کتنا جو ہے نا یہ ترقی کر رہی ہے، کتنا اوپر جا رہی ہے، اور جو مسلمانوں کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ صرف دعاؤں سے یہ بات حل نہیں ہو سکتی، یہ صرف دعاؤں سے مسائل حل نہیں ہو سکتے، مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے مسلمان جو عملی طور پہ زیرو ہیں، خالی دعاؤں کے بل بوتے پہ اپنے مسائل کی کوئی وجہ سے، سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ یہ اسی تلاش میں ہوتی ہے کہ کوئی خضر ملے، کوئی خضر راہ ملے، یہ اس انتظار میں ہوتی ہے کہ چھت پاڑ کے ہمیں حاصل ہو جائے، یہ اس انتظار میں ہوتی ہے کہ کوئی غیبی امداد کے اس سے جو بہتر پلیٹ فارم تھے کہ اللہ کی طرف سے توقع کی جا سکتی تھی، بلکہ بعض ہوئی بھی کہ جب مسلمانوں نے جب لوگوں نے محنت اپناتے ہوئے، خلوص اپناتے ہوئے میدان کارزار کے رخ کیے، جنہیں اللہ کا دشمن سمجھا جاتا ہے، ان کے سامنے محاذ آرائی کی،
ان کے سامنے اپنے ویپنز ہتھیار لے کے پہنچے تو کہا کہ پلیٹ فارم زیادہ جو استحقاق اس بات کا رکھتے تھے کہ اللہ کی مدد پہنچے وہ تھے خندق کا میدان، بدر کا میدان، احد کا میدان، اس طرح کی جو ہے نا وہ پلیٹ فارم زیادہ مستحق تھے کہ وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچے. تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ جب وہ پہنچے تو اللہ کی مددیں ہوئی ہیں، وگرنہ گھر میں بیٹھ کے خالی دعائیں مانگنے سے جو ہے نا مسائل حل نہیں ہو سکتے. آج اگر اندازہ لگائیں تو 1.5 ارب مسلمان جو اس بن گوریان کے قول کے مطابق بدعملی کا جو شکار ہیں، وہ صرف ہم بالکل صرف اسی انتظار میں کہ جس طرح میں نے کہا کہ کوئی خضر ملے، کوئی کہ جو ہمیں یہ چھٹ پاڑ کے مل جائے، یہ غیبی امداد کی توقع لگائے، ہم اپنی زندگی گزار دیتے ہیں اس انتظار میں خالی دعاؤں کے بلبوتے پہ کہ خالی دعاؤں سے ہمارے یہ مسائل. تو قرآن میں بھی اللہ کریم یہ فرماتے ہیں کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، اسٹرگل کی، محنت کی. اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ تو شک کسی قسم کا نہیں کیا جا سکتا. اللہ کریم تو بن باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتے ہیں، بن ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتے ہیں. وہ صالح علیہ السلام کے اونٹنی کے حصول کے لیے پتھر کو عورت بنا کے حاملہ کر سکتے ہیں، پھر اس پتھر سے ناقۃ اللہ کی درآمدگی کروا سکتے ہیں، اس کو باہر نکلوا سکتے ہیں اور لوگوں کو شستر کر سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں سے، ید اللہ کے جو عکس ہیں ان ہاتھوں سے چشمے جاری کروا سکتے ہیں، بغیر گٹھلیوں کے کھجوریں اللہ کریم سرسبز و شاداب درخت کی صورت میں، تناور کھجوروں کے درخت کے صورت میں پیدا فرما سکتے ہیں. تو اللہ کریم کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ نے تو کن کہنا ہے تو فیکون، اس کی یہ شان ہے، وہ کن کہے تو ہو جا، تو فیکون وہ ہو جاتی ہے. اللہ کریم کے لیے تو مشکل نہیں ہے، لیکن شاید اللہ کریم نے یہ تمام صلاحیتیں، اللہ کریم نے تمام خوشحالیاں جو ہیں، امن ہیں، اللہ کریم نے انسان کے استعداد میں، کوشش میں، جفاکشی میں، محنت میں اور سٹرگل اور جد و جہد میں چھپا کے رکھی ہیں تاکہ انسان سست اور کاہل نہ ہو جائے. تو اللہ کریم نے دونوں راستے دیے ہیں. اللہ کریم نے کہا ہے کہ جب مایوس ہونے لگو تو میری طرف دیکھ لینا، دعاؤں کا سہارا لینا، دعاؤں کا سہارا لینا کہ میں موجود ہوں. لیکن اگر آپ کو ویسے مل جائے تو پھر جو ہے نا آپ کا حل اور سست ہو جاؤ گے. تو پھر اس کے لیے کہا کہ جب اس طرح آپ مایوس ہونے لگو تو پھر سوچ لینا، جب یہ سوچ لو کہ شاید ہمارے گناہ ایسے ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ جس کی بنا پہ اللہ ہماری جو ہے پکار کا جواب نہیں دیتا، تو پھر آپ کے سامنے جد و جہد بھی ہے، کوشش بھی ہے، محنت بھی ہے. فضول نہ بیٹھے رہیے گا، مسلسل. وہ جیسے کہتے ہیں کہ یقین محکم عمل پہم، یقین محکم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. تو بن گوریان نے جو جواب دیا وہ تمام مسلمانوں کے لیے، میں کہتا ہوں کہ وہ جواب لمحہ فکریہ ہے کہ ہم 1.5 ارب مسلمان، لیکن اس کے بقول کے واقعی یہ مسلمانوں کی حالت کہ صرف اور صرف خالی ہم دعاؤں کے آسرے پہ رہتے ہیں. اللہ کریم نے دونوں راستے دیے ہیں تو ہمیں دعائیں بھی بھرپور انداز میں کرنی چاہیے. اللہ کی تسبیح و تحلیل، اس کی تحمید و تقدیس میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے. اس سے اپنا تعلق نہایت جو مضبوط جو راہیں ہیں ان پہ، یہ شاہراہیں ہیں جو اس کے گھر تک جانے کے، اس تک پہنچنے کے راستے ہیں، ان پہ ہمیشہ گامزن رہا جائے. لیکن ساتھ ساتھ جد و جہد اور محنت اور کوشش کو سنگ میل کی حیثیت سمجھتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے، عازم سفر ہو جانا چاہیے. باقی جو معاملہ ہے وہ اللہ کریم کی ذات پہ چھوڑ دینا چاہیے. تو بن گوریان نے یہ بھی کہا، اور پھر آپ کے سامنے ہے اس کے قول کے مطابق، اس نے کہا کہ اس نوزائیدہ جو ریاست ہے یہ اس قدر اوج ثریا کی ترقیوں کو چھو رہی ہے، ستاروں پہ کمند ڈالنے کی کوششوں میں ہے کہ جو باقی اسلامی ممالک ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ کس طرح ان کے ساتھ ہمارے سمجھوتا ہو جائے، ہمارے تعلقات بڑھ جائیں. تو بلکہ اس نے کہا کہ ہر مسلمان کا ہر اسلامی ملک کا جو سربراہ ہے، مسلم سربراہ، وہ بھی اس کوشش میں ہے کہ اسرائیل سے تعلق اچھا بن جائے. تو ہم ان کے شانہ بشانہ اپنا جو رہتا سہتا جو وجود ہے اس کے شانہ بشانہ اور اس ریاست کے جو لوگ ہیں ان کی صلاحیتوں کے
شانہ بشانہ اپنا مقام بنا سکیں، تاکہ کہ چلیں خود نہ اٹھ سکے تو کسی کے سہارے ہی ہمارا جو ہے نا تشخص اس دنیا میں برقرار رہ سکے، اور ہماری بقا جو ہے اور سالمیت ہے، اس کا جو سورج ہے یا عزت کا جو چاند ہے وہ افق پہ ہی ہمیشہ جلوہ گر رہے۔ تو یہ ناظرین اس نے جو بات کی وہ واقعی جو ہے نا ہمارے لیے لمحہ فکری۔ اگر بات اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کر سکتے ہیں، اصلاح بھی کر سکتے ہیں، بری لگے تو معذرت، حوصلہ شکنی ہوئی تو معذرت۔ ساتھ ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔